اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخبہ حدیث قرآن کریم کے فضائل، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی یاد کرنے کا ذکر ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنا اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ عمل الیوم واللیلہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح وہ نازل کی گئی ہے تو یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورہ کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی چوٹی یعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نکالی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل کی گئی ہے، پھر اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملا دیا گیا، یعنی اس میں شامل کر لیا گیا، اور سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اس کو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو یقیناً اس کی مغفرت کر دی جائے گی، لہٰذا اس سورہ کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو۔ مسند احمد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں دین پر ڈٹے رہنے والا بنا دیجیے، استقامت عطا فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔